سورہ توبہ کی آخری آیات پر مشتمل تھا. اس کے بعد کون پارہ جو تھا سورہ یونس پوری کی پوری ہم نے سنی ہے. اس کے بعد پھر چوتھائی پارہ سورہ ہود پر مشتمل تھا. اس طریقے سے سوا پارے کی لحاظ سے ہماری سوا 11 پارے ہو گئے. اس میں جو آج سورہ توبہ کے تعلق سے اس کے اندر سب سے پہلے جو بات آئی ہے ہماری وہ یہ تھی کہ جس بنا پر اس کا نام توبہ ہے اس میں وہ 3 لوگ تھے جن کو اللہ رب کریم نے خاص طور سے معاف کیا تھا ان کی غلطی پر. اور وہ یہاں سے الثلاثۃ خلفوا کے ساتھ میں آیت آئی ہے. اور اس میں 3 وہ لوگ جو تھے ان میں سے ایک کا نام کعب بن مالک تھا, ایک ہلال بن امیہ تھے اور ایک مرارہ بن ربیع تھے. یہ 3 لوگ تھے. ان میں سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں یہ بدری صحابی نہیں تھے, بدر میں شریک نہیں ہوئے تھے بدر میں. باقی دونوں لوگ جو تھے بدری صحابی تھے. لیکن یہ کعب بن مالک جو تھے اس کے علاوہ سارے غزوات میں شریک رہے تھے. لیکن یہاں ذرا سی ان سے چوک ہو گئی, بھول ہو گئی, غلطی ہو گئی کہ وہ پیچھے رہ گئے. اب پیچھے رہ جانے کی وجہ سے جب حضور نبی اکرم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو 80 سے زیادہ لوگ جو تھے منافقین تھے, وہ آ کر کے سب لوگ اپنی اپنی باتیں بتانے لگے کہ ہم سے ہمارے یہ عذر تھا اور ہمارا یہ عذر تھا, ہمارا یہ عذر تھا. اللہ کے رسول نے سب اللہ پہ چھوڑتے ہوئے کہا ٹھیک ہے اللہ معاف کرے. لیکن ان 3 سے پوچھا جب الگ الگ جب یہ لوگ آئے تو انہوں نے کہا ہمارے پاس کوئی عذر نہیں تھا, کوئی عذر نہیں تھا, کوئی عذر نہیں تھا. اے اللہ کے رسول اگر ہم آپ کے سامنے کہہ دیں تو ہم آپ کو خوش تو کر سکتے ہیں, لیکن اللہ رب کریم آپ کو بتا دے گا تو وہ ناراض ہو گئے ہم سے اور آپ بھی ناراض ہو جائیں گے, تو ہمیں یہ پسند نہیں. تو تینوں نے یہی بات الگ الگ طریقے سے کہی. تو اللہ کے رسول کی طرف سے یہ باقاعدہ اعلان ہو گیا, یعنی اللہ کی طرف سے اعلان ہوا, یہ اعلان ہو گیا کہ ان تینوں کا سوشل بائیکاٹ کر دیا جائے. ایسا خطرناک سوشل بائیکاٹ ہوا ہے جیسا دنیا نہیں دیکھ پائے گی. ایسا سوشل بائیکاٹ کبھی نہیں ہوا ہوگا, اس لیے کہ بائیکاٹ کرنے والا اعلان تو کر دیتا, آج بھی ہمارے یہاں بائیکاٹ ہو جاتے ہیں, لیکن اس کو کون فالو کرتا ہے؟ فالو کرنے والے اس میں بریچ ہو جاتی ہے. کسی کا بھائی ہے, کسی کی بہن ہے, کوئی نہ کوئی تو اس سے بات کرتے ہی رہتا ہے. بیوی ہے, بیوی تو بات کرے گی نا, بیوی بات کرے گی, بھائی بات کرے گا, والد بات کرے گا, بیٹے بات کریں گے. لیکن یہاں کا معاملہ عجیب تھا. جب اللہ کے رسول کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا تو نہ بیوی بات کر رہی ہے, نہ بھائی بات کر رہا ہے, نہ باپ بات کر رہے ہیں, کوئی بات نہیں کر رہا ہے. سوچیے آپ, ان کے لیے زمین تنگ ہو گئی بالکل, وہ ان کی جان ان کے لیے مشکل پڑ گئی. اور 40 دن کے بعد کعب بن مالک کے پاس یعنی یہ پہنچا حضور نبی اکرم کا فرمان اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جاؤ. انہوں نے کہا طلاق دے دوں, انہوں نے کہا نہیں طلاق مت دو. تو انہوں نے اپنی میکے پہ ان کو بھیج دیا. اب 10 دن اور رہ گئے, اور 10 دن میں جو ان کی حالت ہوئی ہے تو ان کا سب سے بہت پیارا جگری دوست تھا اور کزن تھا ان کا, اس سے انہوں نے دیوار پھاند کر کے گئے اس کے کھجور کے باغ میں. ایک بار بات کی السلام علیکم, کوئی جواب نہیں. پھر دوبارہ السلام علیکم, کوئی جواب نہیں. دوبارہ السلام علیکم, کوئی جواب نہیں. انہوں نے قسم دے کے کہا کہ میں اللہ کے رسول کی محبت نہیں کرتا ہوں. تب بھی کچھ نہیں بولے. وہ 3 بار کے بعد انہوں نے کہا اللہ اس کا رسول زیادہ بہتر نہ. یہ کون ہے؟ وہ جگری دوست بھائی کزن ہے اس نے یہ کہا ہے اس وقت, جبکہ انہوں نے قسم دے دی. اور حضور نبی اکرم کے پاس یہ آتے تھے, سلام کرتے تھے, نماز پڑھنے آتے تھے مسجد میں, لیکن حضور نبی اکرم نے اپنی نظر ادھر بچا لیا کرتے تھے. اور جب یہ نہیں دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ حضور نبی اکرم ان کی طرف سے التفات کرتے تھے, یعنی محبت تھی حضور کو, لیکن حضور نبی اکرم بات نہیں کر رہے تھے, اللہ کا حکم تھا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ایسا سوشل بائیکاٹ کبھی نہیں ہوا دنیا میں, کبھی ہو بھی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد جو ہے ان پر ان کی جو معافی ان کی رکھی ہے وہ یہ ہے کہ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ. یہ 118ویں آیت ہے, اور ترجمہ یہ ہے کہ ان تینوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے معاف کیا جس کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی اور ان کی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگیں.
اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا کوئی نہیں، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹائیں۔ یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم اللہ رب کریم کا کلام ہے جو اللہ نے خود فرما رہا ہے اپنے بندوں کے لیے۔ اس بنا پر میں یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، اس بنا پر اس سورہ کا نام توبہ ہے، بس اب میں یہ کہنا چاہتا تھا۔ اس کے بعد اس کے مسجد ضرار کا قصہ ہے، اس کے بعد یہ بتایا ہے کہ مومن کو اللہ تعالیٰ نے مومن کے مال اور جان کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ۔ یہ پورا اس میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ان کی جان ان کی جان و مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا۔ سوچئے، تو کہا یہ قرآن میں، توریت میں، انجیل میں باقاعدہ وعدہ تھا پہلے سے اللہ کا کہ ان مومنوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ خاص طور پہ حضور نبی اکرم کے قدوسی جو ہوں گے ان کو جو ہے خاص طور سے ان کے لیے بشارتیں دے گا۔ پھر فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ۔ ان میں یہ خوبیاں ہوں گے، توبہ کرنے والے ہوں گے، عبادت کرنے والے ہوں گے، رکوع سجدہ کرنے والے ہوں گے، روزہ رکھنے والے ہوں گے، حدود کی حفاظت کرنے والے ہوں گے، اور بڑی خوبیاں ہیں۔ مطلب یہ گویا یہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ اے مسلمانوں مومنوں، تم اپنے اندر کی خوبیاں خاص طور سے یعنی جاگزی کرو اپنی زندگی میں، تو یہ تم حقیقت میں تمہارے لیے بشارت ہے۔ میں اس کو یہیں ختم کرتا ہوں، لیکن ایک آخری آیت جو تھی، آخری لاسٹ 2 آیتیں جو ہیں حضور نبی اکرم کے مداح میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فقل حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم۔ یعنی حضور نبی اکرم کی شان میں مدح میں جو بات کہی ہے اللہ تعالیٰ نے، کیا پیاری مدح ہے کہ اے لوگو تمہاری طرف ایک رسول آ گیا ہے جو حریص علیکم، تمہارا حریص ہے، تمہاری جنت کا حریص ہے، تمہاری دنیا اور آخرت بنانے کا حریص ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف، اور مومنین کے لیے رؤوف اور رحیم ہے، بہت ہی محبت و شفقت کرتا ہے۔ تو پھر یہ کہا ہے کہ اگر یہ لوگ پھر بھی اعراض کرتے ہیں دوسرے دشمنوں کے بارے میں کہا، تو آپ کہہ دیجئے میرے لیے اللہ کافی ہے، اور اللہ رب کریم و مالک عرش عظیم کا کوئی کافی نہیں۔ میں نے پوری بات نہیں کہی، اس میں رہ کے ترجمے میں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم فقل حسبی اللہ، اللہ کے تو آپ کہہ دیجیے میرے لیے اللہ کافی ہے۔ وہ آگے بات۔ اس کے بعد سورہ یونس ہے۔ اب میں سوچنے لگا اس میں بھی بتاؤں آپ کو، یہ سورہ یونس سے دم اچانک آ گئی، یونس آئی ہے تو بات وہاں سے شروع ہوگی۔ تو میں بتا رہا تھا سورہ آراف تھی، آراف انذار کی سورہ تھی، ڈراوے کی سورہ تھی۔ میں نے بتایا تھا اس میں انبیاء کرام، جو قصہ میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ نوح علیہ السلام اور اس کے بعد ہود علیہ السلام، اس کے بعد صالح علیہ السلام، اس کے بعد لوط علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام، سب لوگوں کا ذکر آیا تھا، اور سب کی قوم پر اللہ تعالیٰ نے عذاب کیا۔ پھر میں نے بتایا تھا کہ اگلی سورہ انفال میں ایک عذاب کی ایک شکل دوسری بتانا مقصود تھی کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عذاب ایسے ہی بھیجتا ہے کہ دو گروہوں کو آپس میں لڑا دیتا ہے، اور جو حق پر ہوتا ہے اس کو کامیاب کر دیتا ہے، اور جو باطل پر ہوتا ہے اس کو ناکام کر دیتا ہے، ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک عذاب ہوتا ہے اس پر جو ہلاک ہو جاتا ہے۔ اور میں نے کہا تھا ہلاک ہونے کی 2 شکلیں تھیں یہاں پر، ان کو ذلیل بھی کیا، 70 ان میں جو قیدی بن گئے، اور ان میں 70 کو ہلاک بھی کر دیا۔ ان میں سب سے بڑا جو سپہ سالار تھا ان کا ابو جہل، اس کو ختم کر دیا۔ اور بھی ایک اب یہ بات آئی، تو اب اس کے بعد انفال جو آئی اس میں یہی بتایا گیا انفال کا ضمیمہ ہے توبہ مفسرین کے نزدیک۔ اب اس کے بعد اب آ گئی سورہ یونس۔ اب یونس میں کیا بات ہے، اب میں بس کو بتا کر کے بہت پیاری سی بات آپ کو ذہن میں آئے گی کہ یہ جو عذاب آتے ہیں تو اللہ کی طرف سے یہ سنت ہے، اللہ عذاب تو آنا ہی ہے، لیکن ایک استثناء، ایک ایکسپشن ہے، تو قوم یونس کا۔ یہ کیا بات ہے، یہ ہے وہ ترتیب جو لاجیکل سیکوینس آ رہی ہے۔ اس لاجیکل سیکوینس میں یہ تھی بات کہ آراف میں تمام انبیاء کرام کو جو ہے اس دنیاوی اور سماوی عذاب کا ذکر کیا، اور حضور نبی کرم رحمۃ اللہ للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، ہے نا۔ اس لیے ان کے لیے خاص دوسرے قسم کا عذاب اور قیامت تک کے لیے ہیں، آپ کی رسالت قیامت تک کے لیے ہے، لہذا آپ کے لحاظ سے
وہ चीज़ नहीं, बल्कि एक लॉजिकल में सोशल तरीके से उन पर अदाब का कोड़ा बरसा। और उसके बाद फिर ये जो है आपका यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम पर अदाब के आसार आ गए। अब उनको इंतज़ार करना था अल्लाह के हुक्म का। उनसे ये गलती हो गई कि उन्होंने अल्लाह के हुक्म के इंतज़ार किए बगैर वहाँ से हिजरत कर वो चले गए बाहर। जब जैसे बाहर निकले तो वो उनका शहर नैनवा के थे, वो नैनवा तो उसके करीब समंदर है, या हाँ बड़ा कोई बड़ी नदी होगी, समंदर ही होगी, बहीरा होगा कोई। तो उस जगह पर जो है कश्ती लेकर के उन्होंने मतलब वहाँ से हिजरत कर दी उन्होंने। अब कश्ती में जो है बैठ गए। कश्ती में फिर भंवर आ गया। भंवर आने के बाद लोगों ने ये कहा कि कोई अपने आका का नाफरमान जो है जा रहा है। अब तेरा उसमें कुरान निकाला गया, तो कुरान तो उनका नाम निकलता था हर बार। तो 3 बार जब उनका नाम निकला तो उन्होंने कहा, वो हर बार कहते थे मैं हूँ, उनको याद आ गया, समझ गए अरे ये गलती हो गई। बहरहाल अब तो हो चुका था, गलती हो गई थी, लिहाजा उनको डाल दिया गया समंदर में। समंदर में जैसे डाला एक मछली उनको निकल गया। 40 दिन तक समंदर के पेट में रहे और तौबा करते रहे, तौबा करते रहे, तौबा करते रहे। वो दुआ उन्होंने की जिसको इसमें आदम कहते हैं, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। इसमें आदम जी। अब उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको निकाला, और निकालने के बाद वो वापस आए तो मालूम ये हुआ कि अल्लाह का अज़ाब टल चुका था। अब आप पूछेंगे अल्लाह का अज़ाब टल क्यों गया? इसलिए टल गया कि नबी वहां से हट गया। अल्लाह इतना करीम है, इतना करीम है, इतना करीम है। सोचिए कि एक नबी उनके दरमियान में था और उस पर यानी अल्लाह ताला ने बता भी दिया था कि अब इन पर अज़ाब आएगा, और अज़ाब के आसार भी आ गए थे बिल्कुल बाकायदा, लेकिन अभी हुक्म नहीं मिला था। मतलब यह कि आखिर दम तक नबी को वहां रहना होता है। हुज्जत तमाम करने के माने ये है कि जब तक अल्लाह हुक्म नहीं देगा कि अब तुम जाओ, तब तक नहीं जाना है। लेकिन वो बेचारे जरा से पहले चले गए तो अल्लाह ताला ने उस फैसले को टाल दिया, बदल दिया। तो इस पर जो है एक आयत जो है इसके अंदर वो मैं सुना देता हूँ, बड़ी प्यारी सी आयत है कि फलौला कानत क़रियतुन आमनत फनफ़अहा ईमानुहा इल्ला क़ौम यूनुस लम्मा आमनू कशफ़ना अन्हुम अज़ाबल ख़िज़्य फ़िल हयातिद दुनिया व मत्तअनाहुम इला हीन। 98वीं आयत है ये। यही बात है कि देखो किसी भी उम्मत पर अल्लाह ताला ने अंबिया की उम्मत पर किसी को भी अज़ाब एक बार आ गया तो टाला नहीं है। अल्लाह का कानून है। लेकिन फनफ़अहा ईमानुहा किसी भी कौम को नफ़ा नहीं पहुंचा उनके ईमान की वजह से, इल्ला कौम यूनुस, सिवाय कौम यूनुस के। यानी किस वक्त जब अज़ाब आ गया है उसके बाद जब ईमान लाना होता है, ईमान लाता है तो वो कबूल नहीं होता। अब आपको यहाँ पर दरमियान में दूसरी बात बताता हूँ। इसी से पहले जो सूरह थी, नहीं बल्कि इसी सूरह में, सूरह यूनुस के अंदर ये बात थी कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने ये एकदम दुआ मांगी है आखिर में, अल्लाह बहुत जब उन पर जुल्म हो गया, बनी इसराइल पे इतना जुल्म हद कर दी, तो उन्होंने ये कहा, मैंने बताया था आपको हर नबी के पास जो उलुल अज़्म रसूल होता है सैंक्शन होती है, वो सैंक्शन बद्दुआ की शक्ल में दे सकता है। हुजूर ने उसको नहीं दिया क्योंकि वहां पर आपको मालूम है कहाँ पर, इस मौके पर ताइफ में कहा था अल्लाह के रसूल आपके सामने यह है, आप कर सकते हैं उनका नाम। तो वो वाला जो था वो उन्होंने नहीं किया, रहमतुल लिल आलमीन बनकर दिखा दिया उन्होंने। अकरम ने कहा हकीकत में इन्होंने क्या किया, मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा, ए अल्लाह ये कौम ये लोग जो है ईमान न लाएं, किसी हालत में ईमान लाएं, इनके घर को बर्बाद कर दीजिए, इनको माल को सबको बर्बाद कर दीजिए आप, और ये ईमान तब लाएं जबकि बिल्कुल हलाक हो रहे हैं। चुनांचे हलाक होते वक्त उसने ईमान ले आया। कौन? उस वक्त जो है अल्लाह ताला ने फरमाया अब तू ईमान लाता है, अब तेरा ईमान नहीं होगा। देखिए तेरा ईमान अब जो है नफा नहीं पहुंचाएगा, और यूनुस के कौम को ईमान ने नफा पहुंचा दिया। क्यों? क्योंकि दरमियान में नबी नहीं है। नबी ये इतना इंसाफ समझ में नहीं आता। आप सोचिए अल्लाह ऐसा है हमारा, ऐसा आदिल इंसाफ वाला। हाँ, तो वहां पर जो था
मगर उसने तो ईमान ले आया तो उसको कुछ ना कुछ तो अल्लाह की रहमत उसका दुनिया में उसका इज़हार तो होगा ना। तो क्या मालूम है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया फल्यौमा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया, आज तेरा बदन तेरा जिस्म जो है हम बचा लेंगे, तुझे तो नहीं बचाएंगे, तुझे तो जहन्नमी बना दिया हमने, लेकिन हाँ तेरे जिस्म को बचा लेंगे। मम्मी उसी फिरौन की आज आपको पता है मिस्र में, इहराम मिस्र में मिली है और सब जानते हैं उसी की है मम्मी। वो आज पता चला हमें कि उसका जिस्म आज भी आज तक दुनिया में है मौजूद, तो वो निशानी बना दिया लितकूना लिमन खल्फका आया, ताकि आगे आने वाले उसको निशानी समझे। ये है वो बात जो मैं कहना चाह रहा था, बस मैं बात यही खत्म कर दूँ, आज वैसी भी देर हो रही थी। मैं उस सीक्वेंस को बताना चाह रहा हूँ आपको जो अल्लाह ताला ने कुरान पाक की सूरतों में एक सीक्वेंस रखी, उसमें जो लॉजिक है, उसमें जो रैशनेल है, उसमें जो हिकमतें हैं, नहीं जानते हम, लेकिन कभी कभी जहन में कुछ बातें आती हैं। तो मेरे जहन में जो बात आई मैंने आपके सामने रखी। ये कहीं तफसीर वसीर नहीं होता है, कभी होता भी है, तो लेकिन बहरहाल उस सीक्वेंस को समझने की कोशिश कीजिए कि एक्सेप्शन यहाँ पर आ गया। वो बात हुजूर की थी, हुजूर का साथ एक दूसरा एक्सेप्शन है। अल्लाह रब्बे करीम मुझे और आप को कुरान पाक को समझने की, उसके मुताबिक अमल करने की तौफीक नसीब फरमा दे, और इसके पढ़ने में, समझने में, सोचने में, समझने में, तदब्बुर करने में जो गलतियाँ हो गई हो जाती हैं, अल्लाह ताला उनको माफ़ फरमा दे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व अलैना तक़ब्बल।